السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل فیض حمید اس وقت کہاں ہیں؟ ان سے کیا تفتیش ہو رہی ہے؟ کون تفتیش کر رہا ہے؟ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور یہ جو ٹاپ سٹی سکینڈل ہے، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کی پہلی بار انکوائری نہیں ہوئی، ایک انکوائری اس کی پہلے بھی ہوئی تھی لیکن وہ بند ہو گئی تھی جب جنرل فیض سروس میں تھے۔ وہ سارا کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ اس ٹاپ سٹی والے معاملے میں جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کا کیا رول ہے۔ ایک معافی بھی دلوائی گئی تھی جنرل فیض حمید کو، وہ معافی ریورس کی ہوئی۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ اس ولاگ میں ہم شیئر کریں گے۔ تو آج جب شام ہوئی تو اس کے بعد ہر طرف خبروں میں جنرل فیض ہی چل رہے تھے۔ جنرل فیض گرفتار، جنرل فیض حراست میں لے لیے گئے، جنرل فیض فوجی تحویل میں آ گئے، ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے، نہیں فلاں معاملہ ہے، 9 مئی والا معاملہ ہے، ایک جیسے ہنگام مچا ہوا خبروں کا۔ تو ہم نے سوچا کہ یار تھوڑا سا ہم لیٹ بھی کر دیں ولاگ تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے ناظرین کو کچھ ایسی خبریں دی جائیں جو کہ پھر منظر عام پر نہ ہوں اور پس منظر سے خبریں نکال کے لیں۔ مزہ تو پھر اسی بات کا آتا ہے۔ تو اب آپ کے ساتھ ہم خبریں اپنی شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم جنرل فیض حمید کی کہ جنرل فیض حمید کون ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب زیادہ جو منظر عام پر آئے وہ اس وقت آئے جب وہ ISI میں DGC تھے، اور وہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں جسٹس شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ جناب نواز شریف کی اور اس کی بیٹی کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا ورنہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جناب جنرل فیض کا نام میں باقاعدہ اس رجیم میں اس زمانے میں ایک طاقت کی علامت بن گیا تھا، ایک خوف اور دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جنرل فیض پاکستان کی تاریخ کے پراسرار ترین اور طاقتور ترین کرداروں میں سے ایک ہیں، تو اس میں کوئی یعنی کہ غلط بیانی نہیں ہوگی، اور نہ یہ کوئی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والا معاملہ ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم جتنا ان کو سمجھ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بڑے پراسرار کردار ہیں۔ خیر، پھر ان کا نام آیا دھرنے میں، وہ جو 2017 میں دھرنا ہوا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف، اور ہمارے ذریعہ کہ یہ کہنا ہے کہ جی وہ دھرنا صرف اکیلے جنرل فیض کا معاملہ نہیں تھا، اس وقت کی جتنی بھی جو ہے وہ فوج کی قیادت تھی وہ ساری کی ساری اس وقت کی جو رجیم تھی وہ اس میں مبینہ طور پر شامل تھی۔ خیر، اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت آئی تو پھر ہر طرف فیض ہونے لگی۔ پھر جب وہ عاصم منیر صاحب کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد جنرل فیض کو ISI کا چیف بنا دیا گیا، اور اس کے بعد سے پھر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طوفان چل پڑا۔ طوفان اس طرح چل پڑا کہ جتنے عمران خان کے سیاسی مخالفین تھے وہ سارے جیلوں میں ڈال دیے گئے، اور جب عمران خان کی حکومت بنوانی ہے تو وہ بھی فیض نے بنوانی ہے، اس نے جو اتحادی لانے ہیں تو وہ بھی فیض نے لانے ہیں، اعتماد کا ووٹ دلوانا ہے تو وہ بھی جنرل فیض نے دلوانا ہے، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی چلانی ہے تو وہ بھی جنرل فیض نے چلانی ہے۔ ان کے زمانے میں کرنل لیاقت ایک بڑے مشہور ہوئے تھے، اور پھر عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو بندے جنرل فیض نے پورے کر کے دیے، پھر اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو وہ بھی بندے انہوں نے پورے کر کے دیے، اس کے بعد پھر وہ چیئرمین سینٹ والا معاملہ تھا اس میں بھی جنرل فیض نے بندے پورے کر کے دیے، اور پھر وہ ریکارڈ پر ہیں خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا تبادلہ ہوا تو میں نے اس وقت کی آرمی چیف جنرل باجوہ سے کہا کہ ان کا بھی تبادلہ نہ کریں، ابھی بڑے مسئلے ہیں آگے، جو ہے وہ بڑے معاملات آ رہے ہیں اور مجھے ان کی بڑی ضرورت ہوگی سیاسی فرنٹ پہ۔ تو یہ جو آج عمران خان سے بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں نا کہ میں بڑا ادھر جو ہے وہ آئین کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہوں، وہ مان چکے ہوئے ہیں آن دی ریکارڈ آن دی کیمرہ کہ وہ جتنے کام تھے وہ جنرل فیض سے ہی کروایا کرتے تھے، تو وہ آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، وہ اپنے طاقت کے دوبارہ حصول کے لیے کھڑے ہوئے، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جنرل فیض کے اوپر جو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ان کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ذکر کیا جاتا ہے TTP کو پاکستان واپس لا کے بسانے کا۔ بلا شبہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے، عمران خان ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور جو جنرل فیض ہیں وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ بے جان نہیں ہوگا کہ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی تھے، اس وقت، بلکہ جب وہ DGC تھے تو اس وقت بھی ڈیفیکٹو وہ DGI تھے، حالانکہ اس وقت DGI نوید مختار صاحب تھے، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، لیکن جنرل فیض صاحب جو ہے نا وہ ڈائریکٹ آگے پیچھے سارے معاملات میں لنک تھے۔ اور پھر وہ جب کابل والا معاملہ ہوا، امریکہ کی فوج نکلی تو جنرل فیض کی کافی جو ہے وہ کابل کے ایک ہوٹل میں
کہ سب کچھ آل رائٹ ہے, سب کچھ انڈر کنٹرول ہے, وہ بھی ایک معاملہ ہوا جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو اس کا خاصا خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن یہاں پر جنرل فیض صاحب چونکہ ایک بڑے منفرد شخصیت ہیں تو وہ پاکستان کے طریقے دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل تک بھی رینک کے بندے گرفتار ہوتے رہے پاکستان میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کورٹ مارشل بھی ہوتے رہے, لیکن ڈی جی آئی اے صحیح کوئی ایسا شخص جو کہ ڈی جی آئی اے صحیح رہا ہو وہ کبھی پاکستان کے اندر گرفتار نہیں ہوا, نہ ہی اس سے پہلے اس کا کبھی کورٹ مارشل ہوا. تو یہ ایک انفرادیت حاصل کی ہے جنرل فیض نے. یہ تو میں نے ویسے تھوڑا سا آپ کو نا بیک گراؤنڈ بتا دیا. اب چلتے ہیں کہ جنرل فیض کی جو حالیہ گرفتاری ہوئی ہے یہ فیصلہ کب ہوا ہے, اس کے پس پردہ وجوہات کیا ہیں, اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں. تو جناب علی سیدھی سی بات ہے کہ بہت سی انگلیاں اٹھ رہی تھیں. جو عمران خان صاحب نے ایک طوفان مچا رکھا تھا اپنے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد, کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت 2 اسمبلیاں ٹوٹی تھیں, حکومتیں ختم کی گئی تھیں پنجاب کی اور کے پی کی, وہ اس کے پیچھے بھی کوئی مبینہ طور پہ جنرل فیض کی رائے تھی, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چکر میں تھے کہ وہ آرمی چیف کی تبدیلی سے پہلے الیکشن حاصل کر کے کسی طریقے سے دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں تاکہ وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا سکیں. اور اس وقت ان کا جو بظاہر ایک منصوبہ لگ رہا تھا وہ یہ لگ رہا تھا کہ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے 2 صوبوں میں, تو پھر پنجاب اور کے پی میں اگر الیکشن ہو جاتے تو اس کے بعد اپنے ٹائم پہ اگر قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ہوتے تو کیا ہونا تھا کہ 2 صوبوں میں ان کی حکومتی مشینری ہونی تھی. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے بڑے آرام سے الیکشن جیت جانا تھا, جا کے وہ جیت جاتے, وہ پرائم منسٹر بن جاتے. تو انہوں نے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بجائے جنرل فیض کو لگا دینا تھا. اس کے بعد جب اگلا الیکشن آتا تو جنرل فیض آرمی چیف ہوتے, تو پھر عمران خان کو جتا دیا جاتا. تو اس کے بعد پھر فیض صاحب کو ایک ایکسٹینشن بھی مل جاتی. پھر جب عمران خان صاحب آتے تو وہ جنرل فیض کو ایک ایکسٹینشن دیتے, وہ پھر عمران خان کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنواتے. تو ان دونوں بھائیوں نے نا یہ منصوبہ بنایا تھا کہ 15-20 سال کا, 15-20 سال تو ہم نے پاکستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. تو یہ ساری جتنی گیم ہے اس میں ایک اہم کردار ہے, بڑا اس کو آپ فراموش نہ کریں. وہ کردار ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کا, سابق چیف جسٹس آف پاکستان. ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ اس وقت جو حکومتیں گری تھیں عمران خان نے ختم کی تھی پنجاب اور کے پی کی, اس کے بیچ میں بھی ثاقب نثار کی رائے بلکہ یہ ضمانت شامل تھی کہ خان صاحب آپ حکومتیں ختم کریں, ہم الیکشن تو ان کے پیٹ سے نکال لیں گے, یعنی کہ پی ٹی ایم کی الیکشن سے پی ٹی ایم کی حکومت کو عدلیہ کے ذریعے مجبور کر دیا جائے گا. اور وہ عمر طاب دیال صاحب کی زیر سے بھائی وہ بینچ نے جو آرڈر کیا کہ جناب وہ مئی میں الیکشن کروا دیں, وہ سارا کچھ آپ کے علم میں ہے. خیر اس کے بعد جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ زیادہ جو ریڈار میں آئے وہ کب آئے کہ جب ان کو ڈی جی آئی صحیح کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, جنرل ندیم انجم آ گئے, تو جنرل فیض صاحب کور کمانڈر پشاور کے طور پہ چلے گئے. جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو پھر ایسی اطلاعات ملتی ہیں بلکہ تصاویر بھی ملتی ہیں کہ وہ کور کمانڈر پشاور ہونے کے باوجود جہاں آئی ایس آئی کے افسران کو وہاں اپنے پاس بلاتے تھے اور ہدایات دیتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ افسر وہاں سے ان سے ملنے گئے تو پھر پتہ چل گیا. تو جب وہ افسر واپس اپنے دفاتر میں پہنچے تو وہاں پر آگے ان کے تبادلوں کے احکامات پڑے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ ان کو تبادلہ کر دیا گیا بہاولپور کور کمانڈر کے طور پہ. بہاولپور کور کمانڈر ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں پر سے آ جاتے تھے اسلام آباد, اور جہاں پہ بھی مختلف سرگرمیاں ایسے الزامات ہیں کہ وہ ان میں پائے جاتے تھے. پھر آفٹر دی ریٹائرمنٹ جب انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیا, حالانکہ وہ سینئر ہوتا ہے, سینئر بندہ سپر سیڈ ہوتا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے, لیکن عاصم منیر صاحب ان سے سینئر تھے, وہ چیف بن گئے تو یہ چاہتے تو بڑے آرام سے نوکری کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے آرمی چیف کی تبدیلی سے 1-2 دن پہلے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی تھی. جنرل باجوہ صاحب نے اپروول کر دی تھی ان کی ریٹائرمنٹ کی. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ مختلف ایک پابندی ہوتی ہے 2 سال کی کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا, آپ نے کس قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا. تو وہ تمام الزامات ہیں ان کے اوپر کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہے جن کے اوپر پابندی تھی. بالخصوص وہ جو ایک پی ٹی آئی کے ایک چکوال میں ایک کارنر میٹنگ تھی, یہ جلسہ تھا, اس میں جو ان کی شرکت ہے وہ ایک سالڈ وجہ بنی. دیکھیں آف دی ریکارڈ بہت ساری خبریں تھیں, لیکن
سامنے ایک سالڈ وجہ ہوتی ہے تو تب پھر کوئی کارروائی ہوتی ہے. تو یہ اب کارروائی بھی ان کے حوالے سے ہو رہی ہے, تفتیش ان سے ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے کیوں آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے, الزامات تو ان کے اوپر بہت سارے ہیں جنرل فیض کے اوپر کہ جی وہ 9 مئی والے معاملات میں بھی انوالو ہونے کے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ جو عمران خان کو چلانے, ان کی تحریکیں چلانے, وہ بھی الزامات ان کے اوپر ہیں. پھر عدلیہ کو مینوپولیٹ کرنے کے الزامات بھی ان کے اوپر ہیں. پھر یہ جو ابھی عمران خان صاحب کے بیانات آتے ہیں جیلوں سے, تو وہاں ویسے بھی جو لوگ یار لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جناب جو کر رہا فیض کر رہا. مطلب فیض صاحب آفٹر دی ریٹائرمنٹ بھی اتنے پاورفل ہیں پاکستان کے سسٹم کے اندر, کیونکہ پاکستان کے سسٹم کا جو عدلیہ کا سسٹم ہے, بیوروکریسی کا سسٹم ہے, حکومت کے جو کل پرزے ہیں وہ ہیں جو فیض صاحب نے اپنے 6 سالہ 3 سالہ بطور ڈی جی سی اور 3 سالہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو انہوں نے وہ پودے لگائے تھے, وہ اب بڑے ہو کے پھل فروٹ دے رہے ہیں. تو وہ پھل فروٹ عمران خان صاحب تک پہنچ رہا تھا اور عمران خان صاحب اسی وجہ سے اکڑے ہوئے تھے. تو یہ جب سارا معاملہ شروع ہوا, یہ انکوائری والا معاملہ, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اچانک ان کی بکری بیٹھ گئی اور انہوں نے منتے ترلے شروع کر دیا کہ جناب کبھی اپنی بہن سے اپیلیں کروا رہے ہیں اور کبھی عمر یوب سے اپیلیں کروا رہے ہیں, لیکن بات بن نہیں رہی. تو میرا خیال ہے ان کو اس چیز کی اطلاع ہو گئی تھی کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بھی اب رگڑے میں آ چکے ہوئے ہیں. اچھا, اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کب سے ہو رہا تھا اور اس میں کب کہاں کیا فیصلہ ہوا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو جناب یہ جتنے معاملات تھے یہ 3 مہینے سے چل رہے تھے. اگر اس کو ہم ایک عام نظر سے دیکھیں نا, زیادہ گہرا نہیں جائے, ٹھیک ہے جی وہ ٹاپ سٹی والے وہ مریض وغیرہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وزارت دفاع سے رابطہ کریں جنرل فیض کے خلاف کارروائی کے لیے. تو انہوں نے وہ رابطہ کیا تو پھر جناب یہ کارروائی ہوگی. ایسا نہیں ہے جی, وہ یقیناً ان کے اس کے اوپر کارروائی ہوئی, لیکن سپریم کورٹ نے ان کو باؤنڈ نہیں کیا تھا کہ آپ کارروائی کریں. ورنہ تو اگر صرف اس ٹاپ سٹی والا معاملہ ہوتا یا یہ ممتاز سٹی یا ٹاپ سٹی جو بھی ہے, تو وہ پھر ہونا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر ان کے اوپر فوج ان کے اوپر ہاتھ نہ رکھتی تو ان کو جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے FIA کا, وہاں پر ایک انکوائری ہو جاتی. پھر ان بیچاروں نے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اور ایک سابق DGISI کے خلاف کیا انکوائری رپورٹ دینی تھی. ایک وزارت داخلہ نے بھی تو سپریم کورٹ کے حکم پر ایک انکوائری ٹیم بٹھائی تھی نا, وہ 3 IGs پر, 2 IGs اور ایک سیکرٹری پر مشتمل. تو کیا نتیجہ نکلا, اگلا نے جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے کے بعد جنرل فیض کا نام تک نہیں لکھا. اچھا خیر, یہ معاملہ جناب 3 مہینے سے چل رہا تھا اور یہ معاملہ فائنلائز کب ہوا, یہ جناب کچھ روز قبل کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 8-9 دن قبل راولپنڈی میں ایک انتہائی اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا جس میں بہت ساری لیڈرشپ شامل تھی, بلکہ ٹاپ ساری لیڈرشپ پاک فوج کی اس میں شامل تھی. وہاں پہ جناب صبح کوئی 11 بجے اجلاس وہ شروع ہے, رات 10 بجے تک چلا ہے, جس میں جنرل فیض کے حوالے سے تمام پہلوؤں کو دیکھا گیا کہ فوج کی ریپوٹیشن کیا ہوگی, کیا نہیں ہوگی, کتنا اس کا قصور ہے, کتنا نہیں ہے, انکوائری ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. تو ایٹ دی اینڈ پھر تمام کے تمام جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس چیز پہ متفق ہوئی کہ جی کارروائی ہونی چاہیے. اور پھر پتہ چلا کہ جی وہاں پر جو سلائڈز وغیرہ بھی چلائی گئیں جنرل فیض کی موومنٹ کے حوالے سے, ان کے کنیکشنز کے حوالے سے, وہ تمام ریکارڈ بھی وہاں پر ان کے سامنے رکھا گیا. تو ہر چیز بالکل کرسٹل کلیئر ہونے کے باوجود ایک ادارہ جاتی لیول پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کارروائی کرنی ہے, جس کے بعد جناب ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا. اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ان کو چکوال سے گرفتار کرنے, جی ان کو پنڈی سے گرفتار کیا گیا ہے. اور میں نے کہا کہ کیا وہ کسی انکوائری کے لیے آئے ہوئے تھے یا گھر سے گرفتار کیا, جی ان کے پنڈی والے رہائش گاہ ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, حراست میں لیا گیا ہے. اور جو ٹیم وہاں پر گئی تھی ان کو حراست میں لینے کے لیے, وہ جو ہے مبینہ طور پہ ایک مطلب بہت سینئر لیول کے آفیسر اس میں شامل نہیں تھے. مڈ کیریئر کے جو مڈ لیول کے آفیسر تھے, یہ میجر کرنل ٹائپ کے افسران جو ہیں وہ انہوں نے ان کو تحویل میں لیا تھا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جیگ برانچ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. اب ان کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے کورٹ مارشل کے لیے, اور وہ جو اس ساری تفتیش جو ہے وہ اس انکوائری ان کو جو ہولڈ کر رہے ہیں وہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں, اور ایک بریگیڈیئر رینک کے آفیسر جو ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اب چلے گا آگے کیا, یہ بھی آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ آگے ہوگا یہ کہ
اب ان کی وہ کورٹ مارشل کے دوران ان کو پورا موقع ملے گا کہ یہ اپنی صفائی میں جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ اب کورٹ مارشل شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیاض کو سزا ہو گئی، ایسا نہیں ہے. پورا ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس پورا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں کہ ملٹری کورٹ کی کیا ان کا کورٹ مارشل بنتا ہے، سزا بنتی ہے، قید بنتی ہے، نہیں بنتی ہے، تو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا. لیکن یہ بھی ایک بڑا اسٹیپ ہے کہ اس رشد تک افسر جو کہ ڈی جی آئی اے صحیح رہا ہو، اس کو اس ایسے لیول پہ آ کر حراست میں لے لیا جانا ایک بڑا معاملہ تھا. تو اب یہ معاملہ آگے تو یوں چلے گا. لیکن جو انکشاف ہے اس میں کرنے والا، وہ بڑا زبردست انکشاف ہے جناب. انکشاف یہ ہوا ہے کہ جناب یہ جو انکوائری اب ہو رہی ہے ٹاپ سٹی والی، یہ پہلی انکوائری نہیں ہے. اس کی ایک انکوائری پہلے بھی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت ہوئی ہے جب جنرل فیض صاحب سروس میں تھے. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ سروس میں نہیں تھے تو ان کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد انکوائری ہوئی. نہیں جناب، ان کی وہ جو آپ نے سنا نا ڈی جی آئی ایس پی آر کو، جو انہوں نے اپنی پچھلی اور اس سے پچھلی پریس کانفرنسز میں یہ بات کہی تھی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے، کہ فوج کے اندر ایک احتساب کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے اور ہر لیول پہ جاری رہتا ہے. اور سینئر افسرز کے حوالے سے وہ عمل زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ وہ جتنا سینئر افسر ہوگا اتنا ہی زیادہ ذمہ دار ہوگا. جبکہ جونیئر افسر کو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس کو ایک اسپیس مل سکتی ہے کہ جی وہ شاید اس کی عقل کم تھی یا اس کا تجربہ کم تھا یا اس کو قوت فیصلہ کم تھی. لیکن جو سینئر لیول کا افسر ہوتا ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ احتساب کا لیول زیادہ سخت ہوتا ہے. تو وہ جناب زیادہ اس سخت لیول کی وجہ سے ہی سارا معاملہ ہوا. اور یہ جو اس وقت معاملہ تھا جب یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ سامنے آیا، تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل قمر باجوہ. جنرل قمر باجوہ صاحب تک یہ جب بات پہنچی کہ جناب انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والے اس طرح معاملہ کیا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہاں پہ کہ رینجرز لے کے ان کے گھر میں گھس گئے اور بھجوا دیے، وہ اٹھوا لیے پیسے، سونا، پھر وہ سوسائٹی کی زمین اپنے بھائی کے نام، رشتہ داروں کے نام کروائی. یہ سارا معاملہ جب تک پہنچا اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ خبر دے رہا ہوں، تو اس وقت ایک انکوائری جنرل باجوہ نے ان کے خلاف سٹارٹ کروائی کہ جناب یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت یہ میجر جنرل تھے غالباً، یہ ٹھیک ہے میجر جنرل ڈی جی سی ہیں، لیکن ایک پرسنل لیول پہ اتنا بڑا کام بندہ کر جائے تو یہ تو فوج کا ڈسپلن تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا، انہوں نے انکوائری کی تو پھر بھائی صاحب تو آپ کو پتہ ہے ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے. انہوں نے پھر جس طرح بھی معاملہ ہوا، پھر معاملے میں جناب سپریم کورٹ کود پڑی. مئی 2017 کی یہ بات ہے. سپریم کورٹ کود پڑی، سو موٹو نوٹس لے لیا. چیف جسٹس ثاقب نثار اور انہوں نے سارا کیس لے کے اور وہ انکوائری بند کر دی. انہوں نے کہا یہ کیس ہی ڈمپ کر دیا. تو جب سپریم کورٹ نے بند کر دی تو پھر فوج نے آگے اس کو کیا چلانا تھا، تو وہ پھر نہیں چلا. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اب دوبارہ شروع ہوا ہے. تو یہ اس وقت کردار تھا ٹاپ سٹی والے معاملے میں، ایک کردار تھا جنرل باجوہ کا اور ایک کردار تھا جسٹس ثاقب نثار کا. جنرل باجوہ نے انکوائری شروع کروائی اور ثاقب نثار نے وہ انکوائری بند کروا دی. تو یہ دو بندے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے لیول کا کردار ہیں اس سارے معاملے کے اندر. اور میری بندہ اپنے سورسز سے بات کرتا ہے تو جو اس زمانے کے بہت فیصلہ سازوں میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی میری بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی جیسے دھرنا تھا، وہ انہوں نے کہا جی وہ اکیلے فیض کا فیصلہ نہیں تھا، اس میں پورا انسٹیٹیوشن شامل تھا، وہ جو نواز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف دیا گیا تھا. لیکن یہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے جنرل فیض کا پرسنل معاملہ تھا. تو ان کا جی یہ ادارہ جاتی جو ہے معاملہ وہ سٹینڈ کرتا ہے ادارہ ساتھ، لیکن اگر کوئی بندہ ذاتی طور پہ کسی ڈسپلن کی خلاف ورزی میں ہو، بددیانتی میں ہو، کرپشن میں ہو، تو وہاں پر ادارہ پھر اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. اور یہی اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے. خیر پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جناب ایک آپ نے یہ خبریں سنی ہوں گی کہ بہت سارے لوگ یہ بات کریں کہ جی جنرل باجوہ صاحب ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے جنرل عاصم منیر کے پاس سے، ان کو معافی دلوائی تھی کہ یہ بڑے پریشان تھے کہ ان کے خلاف جو بھی معاملات چل رہے ہیں. ہمارے ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ بالکل بھی جنرل باجوہ اپنے ساتھ ان کو لے کر جنرل عاصم منیر کے پاس نہیں گئے تھے. اور یہ ممکن ہے کہ انہوں نے کہیں یہ کہہ دیا ہو کہ جی ذرا
اس معاملے کو دیکھ لیں یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو یا اس قسم کی بات، یہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ جو بات کہ جنرل باجوہ وہاں پہ بیٹھے تھے، ان کے جنرل باجوہ کی گھر سے گئے اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور جنرل عاصم منیر کو سفارش کروائی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جنرل عاصم منیر کو سفارشیں کروانے کی کوشش کی جنرل فیاض نے. لازم بات ہے یار، مطلب لیفٹیننٹ جنرل کے رینک سے بندہ آتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کی مخالفت بھی ہوتی ہے، بہت سارے آپ کے حمایتی بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو بعد میں بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ سپورٹ تو ان کو کرتے رہے اور وہ ایک دفعہ انہوں نے وہ معافی لینے کی کوشش کی، لیکن معافی پھر ریورس ہو گئی. تو یہ کام ہوا ریورس اس لیے ہو گئی کہ پھر اب یہ اگلے ذرائع کی خبریں کہ جو پی ٹی آئی کے بندے پکڑے گئے تھے، یہ جو رؤوف حسن صاحب اور وہ جو لڑکی تھی ان کی کومل کون سی، اور ایک وہ احمد جنجوعہ اور ایک دو اور لوگ جو ہیں، وہ ان سے مبینہ طور پہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل فیاض کے کانٹیکٹس، ان سے رابطے جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں اور پھر آج بالآخر جنرل فیاض بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر آ گئے ہیں. اور ابھی بہت ساری آگے مزید اس میں انکوائری ہوں گی. تو اب یہ جناب کورٹ مارشل کا سلسلہ ان کا جاری ہے اور جب کورٹ مارشل کی یہ کارروائی ختم ہوگی جو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ان کو اس کیس میں چھوڑا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے. اگر سزا دی جاتی ہے تو کتنی سزا دی جاتی ہے. بہرحال یہ کہانی ابھی آگے چلے گی، مزید بھی اس میں کردار آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.